یہ ہمارے خیمے کی پچھلی جانب جو مسجد خیف ہے، جس میں کتنے انبیاء نے نماز پڑھی ہوئی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے آپ جیسے روشن چہروں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آج حج کا شرف دینے کے لیے آپ کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ عبادات قولی ہوں یا عملی ہوں، فعلی ہوں، ہر دو قسم کی عبادات یا قلبی ہوں، ہر تین قسم کی عبادات میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس مشینری کو جس مقصد کے لیے تیار کیا جائے، اگر وہ مشینری اس مقصد کو پورا ہی نہ کرتی ہو تو یہ کمپنی اور یہ فیکٹری جس کی پروڈکٹ جو ہے بازار میں بکے ہی نہ، کام ہی نہ کرے، اس کمپنی پہ کتنا برا اثر آتا ہے۔ عبادات نماز سے شروع ہو کر یہ روزہ اور زکوٰۃ اور حج جس کے مناسک کو پورا کرنے کے لیے آپ جمع ہیں، اللہ عز و جلال نے اس میں بنیادی طور پہ نماز کو ایک عجیب سی اہمیت دی۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، توحید تو ایک سائڈ پہ کیجئے کیونکہ اس کے بغیر تو کسی مسلمان کا اسلام متحقق ہی نہیں ہوتا۔ بقیہ تمام عبادات میں سب سے اعلیٰ، سب سے جامع عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حالانکہ رکن ہے روزہ، لیکن جو بچہ ہے اس پہ فرض نہیں ہے۔ یہ ایسی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے، ان ایام میں اس کو اجازت ہے۔ بوڑھا ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ حالانکہ رکن ہے زکوٰۃ، لیکن جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نصاب بھی اس کے پاس ہے لیکن سال نہیں گزرا ہوا، حال علیہ الحول، زکوٰۃ اس پہ بھی فرض نہیں ہے۔ حج حالانکہ کتنا عظیم رکن ہے، جس کے پاس مالی اور جسمانی طاقت بھی، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بسا اوقات زبردستی اپنے اوپر جو ہے وہ فرض عائد کر لیتے ہیں، آتے ہیں رمضان میں روزے رکھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حج کر کے جائیں۔ بسا اوقات حج ہو بھی جاتا ہے اور بسا اوقات ذی القعدہ کی 15 تک کراچی ایئرپورٹ پہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے ویسے نہیں کر دی، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے ابھی عصر کے وقت بھی بات سنی، جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے جسم میں طاقت نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حج عمرے کے اجر اور ثواب سے محروم کیا؟ نہیں محروم کیا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نیت کر کے مسجد کی طرف آتا ہے کہ نیکی سیکھوں گا یا خیر سکھاؤں گا، اللہ اس کو حج کا ثواب دے دیتا۔ شریعت کہتی ہے من صلی الفجر فی جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة۔ جو شخص صبح کی نماز با جماعت پڑھے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ حج عمرے کا ثواب دے دیتا۔ اللہ نے اجر تو ضائع نہیں کیا۔ شریعت کہتی ہے کہ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ فلاں صحابہ تو امیر بھی ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، انہوں نے آ کے ایک شکوہ کر دیا۔ شکوہ کیا کیا؟ ذهب اہل الدثور بالأجور،
اللہ کے رسول مال والے تو سبقت لے گئے. پوچھا کیسے؟ کہا ان کے پاس مال ہے، جہاد بھی کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، حج بھی کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. کہا تم بھی اجر لے سکتے ہو. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی کوئی طریقہ اور ٹرکس بتائیں کہ ہمارا بھی مال اتنا ہو جائے، بلکہ کہا کہ ہم اجر میں کیسے برابر ہو جائیں. کہا نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں بھی سب کچھ اجر مل جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم نے نہیں کیا ابھی تک اور ہم نہیں کرتے، ہماری مشغولیات ہو جاتی ہیں، لیکن شاید کہ اس سے خوبصورت مشغولیت اور کوئی نہ. بات آئی ہے تو اگر آپ پسند کریں تو دو چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں نصیحتیں پیش کر دو. کر دو جی. جواب نہیں آیا. پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ لیا کریں تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا پورا ذکر کیا کریں. کیا ہوگا؟ میں آپ کی محنت کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں کی شوٹ ہی نہیں ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی دعا کو اللہ رد کرتے ہی نہیں، کیونکہ فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، اور اللہ ذو جلال اس وقت تک اجازت دیتے نہیں ہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائے. اللہ بندے سے راضی ہو پھر حکم دے دعا کرو فرشتوں کو، اور فرشتے دعا کریں تو اللہ قبول کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث. جو شخص نماز پڑھنے کے بعد فی مصلی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، مصلی سے مراد جہاں آپ کے قدم ہے، جہاں آپ نے سجدہ کی، آپ کی جگہ ہے، اس جگہ پہ جو بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اذکار کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دے. صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلاء یبتغون مجالس الذکر. اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں. فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم. جب ان کو ذکر کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور ہوتے کتنے ہیں؟ 2-4 لاکھ نہیں. حتى يملأ ما بين السماء والأرض. ان کی تعداد فرشتوں کتنی ہوتی ہے؟ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں؟ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے. 3 دعائیں وہ فرشتے کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ، یا اللہ یہ ذکر کرنے والا ہے تو اسے معاف کر دے. اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. ما لم یؤذ وما لم یحدث، جب تک وہ تکلیف نہیں ساتھی کو دیتا یا بے وضو نہیں ہوتا فرشتے دعائیں کرتے ہی رہتے. کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان جو ایک نماز پڑھے جماعت کے ساتھ اور نماز کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے اس کی بخشش اور مغفرت اور رحمت اور توبہ کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں. اگر آپ پسند کریں تو ایک کام کہہ دوں آپ سے، جس نے ذکر مکمل کیا ہے وہ استغفار کرے، اور میں بھی کرتا ہوں. جس نے ذکر مکمل
عمل نہیں کیا. حدیث اگر صحیح بخاری کی ہے اور صحیح ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث صحیح بخاری کی کہلاتی ہے. تو جس میرے پیارے بھائی اور محترم بھائی نے ذکر نہیں کیا وہ ابھی ذرا مکمل کر، تاکہ زندگی میں یہ یاد رہے اس کے بغیر ہم نے نہیں اٹھنا، یہ کر کے کوئی اور کام کرنا ہے. حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ سے کوئی سلام بھی لیتا، سلام لینا ثواب ہے اور مصافحہ کرنا بھی ثواب ہے. اور حدیث کہتی ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن امام ابن تیمیہ مصافحہ نہیں کرتے تھے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کہتے حاجی یہ غدوتی، یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں نا یہ میرا کھانا ہے، میں نے کھانا نہ کھایا میں زندہ کیسے رہوں. یہاں اللہ کی ذکر ذکر کیا تو کیا خیال ہے 2 منٹ دے دیے جائے ذکر کے لیے ہو جائے گا نا. ہم نے کون سے سوچ کے کرنا ہوتا ہے، یوں ہی تو کرنا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا اس طرح کا ذکر آپ کو قوت نہیں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے نا یہ انگلیوں کا کھیل، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو میں بھی استغفار کرتا ہوں جو ذکر مکمل کر چکے وہ بھی کر لیں، اس کے بڑے نتائج ہیں، ثمرات ہیں. اور جس میرے بھائی نے ذکر نہیں کیا 2 منٹ میں اس کو مکمل کریں، باقی گفتگو ہم پھر پیش کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. استغفر اللہ ربی اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب. اللهم انت ربی لا الہ الا انت اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی دقها وجد لها اولها واخرها سرها وعلانيتها. اس مبارک جگہ پہ آپ ایک چھوٹا سا وعدہ کر سکتے ہیں. آواز 1-2 کی آتی ہے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، 1-2 پیارے بھائیوں کی آواز آتی ہے، وعدہ کر سکتے ہیں. میرے بھائی اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ووٹوں کا وقت گزر گیا ہے، یہ ووٹ کا وعدہ تو نہیں ہے. وعدہ جو آپ سے میں لینا چاہتا ہوں، گنتی کے 4 سے 5 منٹ ہے. نماز کے بعد جب تک آپ ذکر نہ کر لیں اپنی جگہ سے اٹھا نہ کریں. اتنی برکتیں ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا اس دن جنتی مہمان ہوگا. اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ذکر و اذکار کو پڑھے بغیر نہ اٹھیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے رہیں، دائیں بائیں مت دیکھیں. یہ ہے لذت کے اوقات کے رب کا میں ذکر کر رہا ہوں. مجھے ہر وقت یہ تڑپ رہنی چاہیے، یہ تھرست رہنی چاہیے کون سا ایسا مبارک وقت ہو میری زبان پہ رب کا ذکر جاری ہو، کون سا ایسا سہانا موقع ہو میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن آ جائے. اس سے بڑے لذت والی اور کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ آپ ذکر کیا کریں گے، پکی بات ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کو زبردستی واجب نہ کیا کریں. آپ نے دیکھا کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب. آپ نے سنا کہ وضو کر کے گھر سے آئیں حاجی جتنا ثواب. نیکی کی نیت سیکھنے اور سکھانے کی حج کا ثواب.
اور آپ نے ابھی حدیث سنی صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، جو اجر و ثواب حج اور جہاد کا ان صحابہ کو ملتا ہے جو مال ہونے کی وجہ سے حج اور عمرہ اور جہاد کرتے ہیں، تمہیں بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جو اس سے بھی آسان ہے، اگر آپ صدقے دل سے نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میرا بھی جی کرتا ہے حج کرنے کو، لیکن مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ساری زندگی حج نہیں کر سکے، جب قیامت کو کھاتے کھلیں گے اللہ کے رسول کا فرمان ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، حج کرنے والے کے نام اعمال میں اگر حج لکھا ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے حج کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا ہو۔ تو اللہ حسن جلال کے پیارے پیغمبر کی بات میں پیش کرنے جا رہا تھا، عبادت حج اگرچہ رکن ہے، لیکن اگر مال نہ ہو، جسمانی طاقت نہ ہو تو ساقط ہو جاتا رکن، لیکن نماز ایسی چیز ہے یہ ساقط نہیں ہوتی۔ صحابی کا نام ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں جن کو 30 سال تک بیماری رہی۔ کتنے سال؟ 30 ایئرس۔ لیکن قوت دیکھیے، ایمان دیکھیے، 30 سال کے اندر لا تذمر ولا بکا ولا شکا، کسی کے سامنے رو کے نہیں دکھایا، رب کی شکایت نہیں کی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں تہجد پڑھنا پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، جب تہجد کو اٹھتے تو فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے، یہ واحد صحابی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے لیٹ کے پڑھ لو، فَأَوْمِئِ مَاءً كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اگر تم اشارے سے بھی پڑھو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اجر پورا ہی دے گا۔ اور یہاں دو باتیں میں آپ سے اور گزارش کر دوں، کچھ بھائی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھی جاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے والے کو ثواب کھڑا ہو کے پڑھنے والے سے آدھا ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ لیکن اگر بیمار ہو تو پھر آپ لیٹ کے بھی پڑھیں تو آپ کو پورا ہی ملے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، وہ خشوع اور خضوع تو نہیں پیدا ہو سکتا، رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں نقیت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بیماری کی اور سفر کی کڑیاں ڈالی ہیں، اس کی نماز وہ لکھو جو اس نے سفر میں نہیں، صحت کی حالت میں اور حضر میں خوبصورت پڑی ہے، اس کا اجر وہ لکھو۔ اس لیے نماز کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ گورنرز کی میٹنگ ہوتی، سیدنا عمر کے پاس بیٹھے ہوتے، سیدنا عمر کوئی اور بات نہ کرتے، کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے پہلے میرے نزدیک نماز کی حیثیت ہے، مجھے بتاؤ نماز کی پابندی کرواتے ہو کیا؟ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کی، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی کام بھی صحیح نہیں کر سکتا، وہ باقی کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا تھا ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کا ہی تو فرق ہے۔ اور آج اس نماز کے بارے میں مسلمان کتنے لاپرواہ ہو۔ اگر 20 کروڑ سے 22 کروڑ مسلمان ہیں تو کتنے لوگ
نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نمازی ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 کروڑ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ سوچئے، اگر عبادت کی حالت یہ ہے، دعوے ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی ساری برکتیں ہم پہ ہی اللہ تعالیٰ اتار دے، اور کام اپنی مرضی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، لقد هممت ان آمر رجالا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں، میں نماز نہ پڑھاؤں کو اور پڑھا دے، میں ساتھیوں کو ساتھ لوں جو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں آیا، تو احرق علیہم بیوتہم، میں لکڑیاں ساتھ لے جاؤں اور ان گھروں کو بھی آگ لگا دوں، جس کے اندر ہے ان کو بھی جلا دوں۔ اللہ کے رسول کہے، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہاں؟ ہم خود سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ 40 دن جو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 2 انعام اس کو ملتے ہیں، ایک وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا گا۔ عادت بنائیے، نماز کو باجماعت پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آج سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے؟ کیا جی؟ سب سے مہنگی گاڑی کون سی ہے؟ گاڑی نہیں کبھی دیکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ V8 کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، بہت مہنگی گاڑی ہے۔ صحابی نے اپنے بیٹے سے سوال کیا، ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی ملی کہ نہیں ملی؟ بیٹا کہتا ابا جان آج رہ گئی۔ کہا لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا 100 اونٹنیاں اگر مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کالی آنکھوں والی جتنی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی۔ اگر اس کا ترجمہ آج کل کے زمانے کے مطابق میں کرنا چاہوں تو یہ کہوں گا، بیٹا 100 گاڑیاں V8 میرے دروازے کے سامنے آ جائیں، چابیاں مجھے مل جائیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی مجھے خوشی ہوگی۔ اس وقت اونٹنے کی قیمت اتنی ہی تھی، سب سے مہنگی چیز تو اونٹنی اور اونٹ کی تھا۔ وكان عمر سعيد بن عبد العزيز اذا فاتته صلاة الجماعة بكى، سعید بن عبد العزیز کی جب جماعت رہ جاتی تو بیٹھ کے رونے لگ جاتے۔ لوگ پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نماز رہ گئی۔ اور خصوصاً عصر کی نماز کے بارے میں، من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله، فقط جس شخص کی عصر کی نماز رہ گی فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وہ تو ایسا ہے اس کا سارا مال ہی برباد ہو گیا اور اس کا خاندان کا کوئی شخص بتا نہیں، سارے ہی مر گئے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کی خود پابندی کریں۔ آپ کو حج کرنے کے بعد یہ ایک میزہ ملنا چاہیے کہ حج کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنا قریب کر لیا ہے، ساری دنیا کو آئے نہ آئے پہلے سب میں یہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے، نماز کتابوں کو اگر کھولے تو ہمیں 5 قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز، اگر کوئی شخص معاند ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا شخص مر جائے، فوت ہو جائے، لا یغسل، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، لا یکفن، وہ کفن کا مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔
किताबें कहती। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हमें हर वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कितनी नमाजें पढ़नी चाहिए? आप कितनी रखते रोजाना पढ़ते हैं? अब सारे गिनने लग गए हैं। वर्कशॉप करवाने वाले लोग बताया करते हैं, नियत जिसका क्लियर होता है ना, उसकी क्लैरिटी होती है, तो फट जुबान पे लफ्ज आता है। कितने फराइज पढ़ते रोजाना? गिन लिए ना? कितने फराइज पढ़ते हैं? 17। और सुन्नतें सोच रहे कितने पढ़ते सुनते हैं? कितनी हो गई? 17 और 12 कितनी हुई? रोजाना कितनी कुलक्तें पढ़नी चाहिए? कोई है जो इससे भी ज्यादा पढ़ता हो? पहले जब नमाजें फर्ज हुई तो कितनी हुई थी? अब कितनी रह गई है? पढ़े 5 सवाल कितने का मिलता है? कम से कम हमें को 50-60 रखते तो पढ़नी चाहिए ना रोजाना। चलो सफर में है, बीमार है, अलग बात, पढ़नी चाहिए ना। कैसे पढ़ेंगे? 17 तो हो गए फर्ज, 2 फजर के 4, जोर के 4, असर के 3, मगरिब के 4, ईशा के हो गए 17। 12 हम सुन्नतें अदा करते हैं। मन सल्ला 12 रकअह बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह। मेरे भाइयों, 5 से 10 मरले का मकान बनाने के लिए 25-25 साल नौकरियां करते हैं, लेकिन बस औकात मकान नहीं बनता, कब्र पहले बन जाती है। हर वक्त डर, खौफ, कलक, इस्तराब, फ्रस्ट्रेशन। ये किराए का मालिक जो है, मकान का मालिक जो है, किराया ना ले कहे घर छोड़ दो, क्या बनेगा? ये हम सोचते नहीं। अगर अल्लाह ने कहा मेरी जमीन छोड़ो, नीचे आ जाओ, किसी और को मैंने भेजना है, ये सोचते ही कोई नहीं। लेकिन हदीस को देखिए, कितनी प्यारी हदीस है। जो 12 रक्ते पढ़ लेता है फी यौमिन व लैलतिन, रात में, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, रब तआला की तरफ से तोहफा ये उसका जन्नत में घर बना दिया जाता है। अर्बअन क़ब्ल अज़्ज़ुहर व रकअतैन बअदहा व रकअतैन बअद अल-मग़रिब व रकअतैन बअद अल-इशा व रकअतैन क़ब्ल सलात अल-फज्र। 4 ज़ुहर से पहले, 2 ज़ुहर के बाद, 2 मग़रिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले 12 रक्ते जो पढ़ता है, उसका जन्नत में घर अल्लाह ताला की तरफ से बना दिया जाता है। कौन कौन साथी 12 रक्ते पढ़ता है जब अपने अपने मुल्क में होता है? ये यहाँ कहीं बैठे हैं मेरे भाई, कौन कौन पढ़ता है? सही सही बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक लफ्ज सुना है कि जन्नत में घर बनता है। कितना को घर होगा? कनाल का कि एकड़ का? मैं सिर्फ सुनाना इसलिए चाहता हूँ शौक पैदा हो जाए। ये 10 मरले का मकान नहीं है जिसका लेंटर चौथे महीने जो फट जाएगा। ये अल्लाह ने जन्नत में बनाया है, और जन्नत के घर की तफसील बयान करना थोड़े वक्त में मुमकिन नहीं है। सिर्फ शौक के लिए झलक दे देता हूँ। इन्न फिल जन्नति लखैबतन मुजव्वफ़ा मिन लुअलुअ। अल्लाह क़यामत के दिन जन्नतियों को जहाँ घर देंगे वहाँ खैमे भी देंगे। जो जन्नती को खैमा मिलेगा वो मोती में अल्लाह ताला बनाएंगे। किसमें? इसका मतलब है कि जन्नती चोटी बन के रहेगा? नहीं। मोती कितना बड़ा हो सकता है? आरदुहा सिद्दून मीला। उस खैमे की चौड़ाई 60 मील होगी। यहाँ से जद्दा कितना है? क्या जी, जद्दा कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। अगर 60 मील हो तो कितने किलोमीटर बनेंगे? तो यहाँ से जद्दे तक को मालिक बैठ रहा है? मालिक बैठ रहे हैं। रोजाना एक घर है। मैंने खैमे की बात नहीं की। इसलिए जिंदगी के अंदर आप ये सुन्नतें मत छोड़ें। 17 और 12 कितनी हो गई जी? 29।
ابھی آپ 4 مہینے نہیں گزرے، ابھی 2.5 مہینے نہیں گزرے، 2 مہینے پہلے آپ نے قیام کی عادت ڈالی تھی، تراویح پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، 8 رکعتیں انسان پڑھ لے، رات کے شروع میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے اور آخر میں بھی پڑھتے۔ سحر کو نہیں اٹھ سکتے، رات سوتے وقت 12 بجے پڑھ لو، نہیں اس وقت پڑھ سکتے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لو، ثواب آپ کو تہجد پہ ملے۔ آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکے، رات کو جو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیت کر کے سوئے ہیں، آپ بیدار نہیں ہو سکے، صبح کی نماز کے بعد سورج جب نکل آتا ہے اس وقت سے ظہر کی نماز تک آپ یہ 12 رکعتیں پڑھ لیں، تہجد کی ثواب ملے۔ آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکے، نیت کر کے، وضو کر کے، ذکر کر کے سو جائیں، صبح تک آپ نے کچھ نہیں پڑھا، رب تعالیٰ آپ کو پھر بھی تہجد کا ثواب دے دے۔ من صلی العشاء فی جماعہ ومن صلی الفجر فی جماعہ، جو صبح کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، رات کی قیام کا اجر اللہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ تو کتنی رکھتے ہیں جو تہجد کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولیے۔ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ، 11 رکعتیں اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی ہیں، تو 29 اور 11 کتنے ہوئی؟ آپ سارے میری طرح ریاضی میں کمزور ہیں۔ 29 اور 11 کتنی ہوتی ہے؟ 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر ذکر کرتا ہے، پھر سورج نکلاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ مکمل حج عمرے کا اسے ثواب عطا کر دے۔ 40 اور 2 کتنی ہوگی؟ کس کو کہتے ہیں؟ نماز اشراق۔ کیا کہتے ہیں؟ رب کا نظام کتنا پیارا ہے۔ صبح کو اٹھے، نماز پڑھی، تازگی میں، سورج نکلنے کے بعد پھر رب کے سامنے حاضری، پھر اللہ کہتے کچھ کام کر لو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ انسان کا اسٹیمنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے، ترتیب کے ساتھ کام کرے تو 3 سے 4 گھنٹے اس کا جسمانی اسٹیمنا ہے، لوز نہیں ہوتا، مینٹین رہتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں 10 سے 10:30 بجے ٹائم پھر ہو جاتا ہے۔ صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین اس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت اونٹنی کے بچوں کے پاؤں زمین پہ رکھے تو جلنا شروع ہو جائے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز چاشت اور ضحیٰ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 40 اور 2 42 اور 8 کتنی ہوگی؟ اور اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا، حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، و آدم کے بیٹے، ارکع 4 رکعات، 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ کتنی ہوگی میرے مطلب؟ ایک ایک چیز کو دوبارہ آپ طرف دیتے ہیں۔ 17 فرائض تھے، 12 سنتیں تھیں، 11 رات کی رکعتیں ہو گئی، 2 اشراق کی 42 ہوگی، 8 چاشت کی ہو گئی، کتنی ہوگی؟ 50۔ علی کل سلامہ من ابن آدم صدقہ، انسان کے ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ ہے۔ 360 جوڑ ہے انسان کے، دنیا کا کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا میں روزانہ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ دیتا ہوں، وہ دیتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ لو،
چاشت کی سارے جسم کے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جائے. یہ 2 پڑھو، یہ 4 پڑھو، یا 6 پڑھو، یا 8، اللہ کے رسول نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پڑھی 50. آپ ظہر سے پہلے کتنی سن چکے ہیں؟ 4، اور ظہر کے بعد 2. دوسری حدیث سنیے، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. جو ظہر سے پہلے 4 پڑھ لے، ظہر کے بعد 4 پڑھ لے، اللہ اسے آگ پہ حرام قرار دے دے. 6 تو پہلے پڑھتے تھے، 2 کا یہاں بھی اضافہ ہو گیا، 50 اور 2 کتنی ہوگی؟ رحم اللہ امرأ صلى قبل العصر 4. اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پہ جو اثر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا دے دی. 52 اور 4 کتنی ہوگی؟ 56. بین کل اذانین صلاۃ. ہر اذان اور نماز کے درمیان بھی نماز ہے. صحابہ مغرب کی اذان ہوتی دوڑتے، یبتدرون الی السواری، اور دوڑ کے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے. اگر مغرب کی نماز اور اذان کے درمیان 2 رکعتیں پڑھیں، صحابی کہتے ہیں پتہ نہ چلتا یہ نماز ختم ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے کی رکھتے ہیں کہ بعد کی رکھتے ہیں. 2 مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ لیں. 56 اور 2 کتنی ہوگی؟ 56 کی 56؟ 56 اور 2 کتنے ہوگی؟ اور اگر عشاء کی نماز کے لیے اذان ہو تو 2 اس وقت پڑھ لی تو کتنی ہوگی؟ 60. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دخلت الجنہ، لوگوں میں جنت میں داخل ہوا. ہے جواب لہذا بلال یمشی امامہ، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے. میں نے واپس آ کے پوچھا بلال ای عمل ارجع عندک، بلال کون سا عمل کرتے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے تو بتایا تھا، ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده وما توضأت الا وصليت عنده ركعتين. میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں اپنے آپ کو وضو میں لے آتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائی ہوئی ہے، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. کبھی تو زندگی میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے نا. 60 اور 2 کتنی ہوگی؟ کافی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص 2 رکعتیں پڑھے پھر ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہتے رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ، اللہ پہلے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتے دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا ہے. پھر اللہ عز و جلال فرشتہ سے کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. اور بندے سے اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو نے سچی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، جاؤ میرے بندے جو بھی تم نے کیا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو صلاۃ التوبہ کے 2 رکعتیں کبھی تو پڑھنی چاہیے نا. کتنی ہوگی؟ 64. صحیح بخاری لکھتے وقت اس وقت تک حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی جب تک غسل نہ کر لیتے، 2 رکعتیں نہ پڑھتے. اللہ 72 سے 97 حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے. اگر ساری رکعتیں انہوں نے پڑھی، بولیے 72 سے 97 سوچنے بیٹھے جی. کبھی تو ہمیں استخارے کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے نا. کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا کہ ہم استخارہ کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ میں سنتا نہیں ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو استخارے کی دعائیں یاد ہوگی. یاد ہے؟ یاد ہے استخارے کی دعا؟ کس کس کو یاد ہے؟ میں نے سن لینی ہے پھر نہ کہنا.
میرے بھائی جو استخارہ کرتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہوتی. استخارے کی دعا تو یاد ہونی چاہیے. میں وہ استخارہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ جو آپ جو ہے وہ ٹی وی میں پوچھتے ہیں کہ میرا استخارہ کر دو. استخارہ خود ہی کرتے ہوتے ہیں. نہ اللہ کے رسول نے کسی کا استخارہ کیا اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے. جس کو کام ہو اس کو استخارہ کرنا پڑتا ہے. اور استخارے کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے تکیے کے نیچے لکھا ہوا ایک کاغذ آ جائے گا کہ آپ یہ کر لیں آپ یہ نہ کریں. یہ بھی ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں. استخارے کا مطلب ہے خیر کو طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے. جو اچھائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منظور، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں اور قلبی میلان ہو جاتا ہے. تو کتنی رکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک تو ہی ساتھی بولتے ہیں خیال ہے تیاری کر رہے میں بس کر دے. ساتھی بولتے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، دنیا میں بھی کوئی ہے کہ بس آخرت میں ہی فائدہ ہے؟ دنیا میں فائدہ. عبادت کی 3 قسمیں ہیں: قلبی عبادت، قولی عبادت اور فعلی عبادت. قلبی عبادت نیت اور ارادہ. نیت اچھی کرے جہاں آخرت اچھی بنتی ہے دنیا بھی اچھی بنتی ہے. نیت بری کر لے جہاں آخرت خراب ہوتی ہے وہاں دنیا بھی خراب ہوتی ہے. یہ یمن آپ کے پاس ہی، یہ صنعاء آج بھی نام سنتے ہیں. مشہور زمانہ یہاں باغ تھا. 3 باپ فوت ہو گیا. بیٹوں نے مشورہ کیا یہ کیا ہمارے باپ نے کام کیا، سارا بانٹتا ہی رہتا تھا، آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اور کیا مشورہ کیا کہ مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم باغ سے پھل توڑ لیتے ہیں اور ساری کے وقت ہی چلے جاتے ہیں. کوئی مسکین آئے نہ اس سے پہلے سارا مال منڈی میں پہنچ جائے. حالانکہ ابھی ایسا کیا نہیں، بدنیت ہوئے ہیں. رات کی تاریکی میں ہی اپنے کھیت کی طرف باغ کی طرف جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ نے ان کے جانے سے پہلے جلا کے راکھ کر دیا. جا کے کہتے ہیں راستہ بھول گئے. آپ کو پتا ہے کہ کسی نے اگر گائے بھینس رکھی ہو، جس کھیت میں رکھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں خود چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ جو روزانہ اپنے باغ میں جا کبھی وہ بھولا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھول گئے تھے واقعی، بس یہی راستہ بھول گئے تھے جو ان کے باپ نے اختیار کیا. نیت بد ہو تو دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت تو خراب ہونی ہونی ہے. اسی طرح آپ کو آخرت میں تو ہوگا دنیا میں بھی ہوگا. شیخ تو ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. یہ شیخ سدس تلاوت ترجمہ سے کوئی اور کیا. لیکن ان کی نیت جو ہے وہ کیا تھی؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسكين وغدوا على حرد قادرين. مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم رات کو جائیں گے مسکین کو آئے ہی نہ. وغدوا على حرد قادرين، دل سریم. آج آپ نے دیکھا نا پاکستان اور ہندوستان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جب گندم کا جھاڑ اٹھا لیتے ہیں تو جو باقی بچ جاتی ہے اس کو زمین میں آگ لگا دیتے. میں ایک دن اتفاق سے گزر رہا تھا، فوراً یہ آیت میرے سامنے آ گئی کہ کس طرح یہ پوری کی پوری زمین سیاہ ہوئی پڑی ہے. ان لوگوں کے باغ کا کیا بنا. قولی عبادت بھی جو ہے اس کی آخرت تو سدھرتی ہے لیکن میرے بھائی دنیا بھی سدھرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے
کہ جب میں اور آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو صرف بخشش ہی ہوتی ہے، بہت سارے انعام بھی ملتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کتنے سارے انعامات سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرو گے تو رب تعالی گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے، تمہیں مال کی ضرورت ہے تو مال عطا کر دیں گے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد دے دیں گے، تم سمجھتے ہو کہ پانی بہت تھوڑا ہو گیا، اللہ آپ کو نہریں جاری کر دیں گے، تم جاتے ہو منڈی بازار میں کسی پھل پہ ہاتھ رکھتے ہو کہتے ہو توبہ توبہ اتنا مہنگا، تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دے گا۔ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے۔ آج ایک شخص مقروض ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے شاید قرضہ اتارنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا یا حرام کھانا پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اتنا پڑھ لیتا ہے اگر جبل صغیر جتنا بھی پہاڑ جتنا بھی اس کا قرض ہوتا ہے تو اللہ اس قرض کو ادا کر دے گا۔ آخرت تو بہتر ہوگی کیونکہ ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے یہ بھی ایک قولی عبادت ہے۔ انسان درود پڑھے تو اللہ تو راضی ہوگا ہی، اللہ کے رسول کی سفارش تو قیامت کو ملے گی، لیکن حدیث کہتی ہے اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك، تم کثرت سے درود پڑھتے ہو تو زندگی کے سارے غم اللہ دور فرما دیتے۔ فعلی عبادت بھی ہے، نماز، وضو، زکوٰۃ، حج، صدقہ، یہ ساری عبادات کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، اس کا فائدہ اللہ عز و جلال دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ کیسا فائدہ ہے؟ اگر انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آخرت میں ہمارے اعضاء چمکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ما من عبد يبيت على ذكر طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا۔ جو رات وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے نورانی فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے اور ساری رات اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، یہ کروٹیں بدل رہا ہے اور وہ اللہ سے ایک ہی دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا ہے تو اس کو معاف بھی کر دے۔ فرشتہ نگرانی کے لیے تیار ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہے۔ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز پڑھو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا رویہ تھا۔ وقربۃ، یہ قربت کا ذریعہ ہے، اللہ عز و جلال کی قربت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ مکفر للسیئات ومنہات للآثام، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، اور جسمانی بیماریوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ ہم سمجھتے اس کا فائدہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آپ میں سے زراعت کون کون کرتا ہے؟ کسی کی زمینیں ہوں، جاری گئے ہیں، صرف 2 ساتھی ہیں، قریشیوں کی سنت کو کوئی زندہ کرنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا
بیٹھے بیٹھے جنت کی بات کرتے کرتے اگر قیامت کے دن کسی کا جی چاہے گا نا کہ میں یہاں بھی کاشتکاری کروں تو وہ ایک ہی کھڑی میں بیج ڈالے گا، ایک ہی کھڑی میں پورے کا پورا وہ پودا بن جائے گا. تو سیابی ان سے کہتے اللہ کہ یہ کوئی قریشی ہوگا، یہ کوئی قریشی ہوگا. جن لوگوں کو زراعت کی توفیق ہے ان کو پتہ ہے کھالی جب کھال کھالتے ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے، پتہ ہے نا. پانی کو لے کے جانا ہو پتھر میں کھالی بن سکتی ہے، بولے. صحیح مسلم کی روایت سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بفلات من الارض، ایک آدمی چٹیل میدان میں جا رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابہ، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، اسقی حدیقۃ فلان، اے بادل فلان کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آیا اور فافرغ ماءه في حرة، کالے پتھروں پہ برسنے لگ گیا. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے ہی پانی اکٹھا ہوا، خود سے ہی پتھروں میں وہ کھالی بنی اور پانی چلنا شروع ہو گیا. اور جس نے یہ آواز سنی تھی وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. فإذا رجل يحول الماء بمسحاته، دیکھتا کیا ہے وہ پانی چلتا چلتا ایک باغ کے پاس پہنچا اور باغ کا مالک اس کو کدال کے ساتھ کسی کے ساتھ لے جا رہا ہے پانی. وہ جا کے پوچھتا ہے مسمک یا عبد اللہ، اللہ کے بندے یہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ولم تسألونی عن اسمی، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے پہلے بتاؤ. اس نے نام بتایا، کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے باغ کو سیراب کرو. بھائی کرتے کیا ہو؟ کہا کہ تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، جب باغ کا پھل آتا ہے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. فأتصدق بثلث، پہلا حصہ میں صدقہ کرتا ہوں. وآكل وعيالي ثلثا، دوسرا حصہ میں اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. وأرد فيها ثلثا، اور تیسرا حصہ باغ کو بہتر بنانے کے لیے میں روک لیتا ہوں. پہلا حصہ کہاں دیتا ہوں؟ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادلوں کو کہہ دیا کہ بارش برساؤ اور یہ پانی وہاں پہنچاؤ. پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ حج کرنے سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے بلکہ حدیث کہتی ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرہ کرو، اللہ آپ کو پھر لائے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بار بار آئیں. بار بار حج عمرہ کرنے سے 2 چیزیں ملتی ہیں، گناہ بھی صاف اور اللہ تعالیٰ فقیری کو بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں، امیر بنا دیتے ہیں. بندہ سوچ بھی پڑتا ہے ہم تو 5 لاکھ بھر کے آئے ہیں تو امیر کیسے تو غریب ہوتا ہے. آپ حدیث میں یقین کر کے دیکھیے اللہ واقعی امیر ہے، اللہ واقعتاً ہی مال میں فراوانی کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے روزے کا صرف آخرت میں فائدہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے علیکم بالصوم فإنه له وجاء أي علاج، روزہ رکھو اس جیسی کوئی عبادت نہیں، روزہ رکھو یہ علاج ہے، روزہ رکھو یہ ایک ڈھال ہے. کس سے ڈھال ہے؟ برائی سے، من الشیطان، شیطان سے. کس سے؟ حصن حصین من النار، آگ سے. من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. آپ دنیا میں آج سائنس مانی ہے کہ جب کوئی بھی چیز سٹمک کی پرابلم کو حل نہ کر رہی ہو تو کہتے ہیں اس کو 24 گھنٹے بھوکا رکھو ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے انسان جب روزہ رکھتا ہے، جس طرح حدیث کہتی ہے کہ صبر کرو گے تمہیں صحت ملے گی، سافروا تصحوا، سفر کرو تمہیں صحت ملے گی. آج کیا والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر قیامت کو ملے گا. دنیا بھی سنورتی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے جنت ملے گی، دنیا بھی ملے گی. من احب ان يبسط له برزقه وان ينسى له بعسره فليصل رحمه، جو مال میں فراوانی چاہتا ہے، زندگی میں برکت چاہتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے.
اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا، 3 لوگ جا رہے تھے، بینما ثلاثة نفر يمشون، 3 لوگ جا رہے تھے، فأخذهم المطر، بارش نے آ لیا، فآووا إلى غار، اور کے غار میں چھپ گئے، فانحطت عليهم صخرة من الجبل، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، فانطبقت عليهم، اور غار کا منہ پہ گرا اور غار بند ہو گئی۔ اب کیسے اٹھائیں؟ ہمت نہیں۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، دیکھو جو اللہ کے لیے کام کیا ہے آج اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ تمہیں نجات دے گا۔ ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا، اے اللہ میں ہر روز دودھ لے کے آتا تو اپنے والدین کو پہلے پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا، میں لیٹ ہو گیا، فوجدتهما نائمین، میں نے دیکھا ماں باپ سو گئے ہیں، کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند کو خراب کروں، میں نے انتظار کیا، فلم يزل دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر والصبية يتزاغون عند قدمي، میرے بچے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے، روتے رہے، میں نے کہا پہلے والدین کا حق ہے۔ صبح ہو گئی اسی طرح، میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا تو ہمیں آزاد کر دے۔ اللہ نے پتھر ہٹایا اور آزادی کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ والدین مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، اللہ ذو جلال ہمیں عبادت میں لذت نصیب فرمائے اور عبادت کی توجہ نصیب فرمائے، اللہ کے سامنے جھکنے اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے، اس میں اپنی آپ کی عظمت کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذو جلال مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اولاد کو بھی نماز با جماعت کا پابند بنائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔